قوت میں تم سے زیادہ ہے، اور کہنا چاہے تو سورہ مکے کو الٹ دے، اور تکبر میں بھی تم سے فطرت میں تکبر، کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہے، لیکن پھر بھی وہ مومن ہو اور تمہیں ایمان کی توفیق نہیں ملتی۔ اعراض عن ایمان کے اسباب جنات میں پائے جاتے ہیں، پھر بھی وہ ایمان لائے، اور تم میں نہ اتنی قوت ہے نہ اتنا کبر ہے، اور پھر بھی تم ایمان سے دور۔ یہ عجیب حماقت ہے تمہاری، اس چیز کو آر دلانے کے لیے اللہ پاک آیت نازل کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے صرفنا، وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے آپ کی جانب جنات کی ایک جماعت کو بھیجا۔ صرفنا عملنا کے اعمال یمین عبادتن بند کر دو تاکہ بندی بندی ہوں۔ جبکہ ہم نے بھیجا، مائل کیا، متوجہ کیا، متوجہ عملنا کے بعد وجہنا کے بعد آپ کی جانب جنات کی ایک جماعت۔ یہ جنات کی کون سی جماعت تھی؟ ہر جگہ جنات رہتے ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ جنی نصیبین الیمن، یمن کے نصیبین کا یہ جن نصیبین ہے، نصیبین نہیں، نصیب، اور جنات میں سب سے زیادہ معزز جو سمجھے جاتے ہیں وہ نصیبین ہی کے جن سمجھے جاتے ہیں، سادات الجن اور اشرف الجن و جن و نصیب۔ دوسرا قول یہ ہے کہ او جن و نینوا، نینوا جہاں حضرت یونس علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، نینوا کے جن، وَقَانُوا سَبْعَةً أَوْ تِسْعَةً، یہ جن جو تھے وہ 7 عدد تھے یا 9 عدد تھے۔ وَقَانَ صلی اللہ علیہ وسلم بِبَطْنِ نَخْلٍ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ الْفَجْرَ، اللہ کے نبی بطن نخل میں تھے اور اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے فجر کی۔ شیخین کی روایت، بیمار تھے، مشکل ہوتا نا کچھ جو ہے صحیح رواؤ شیخان کہا، اور شیخان میں جو روایت ہے دوسرے اس انداز سے نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ جو جن تھے، یہ جو واقعہ پیش آیا یہ واقعہ کب پیش آیا، یعنی کون سا واقعہ؟ علامہ واقعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جس کو عام متن مفسرین نے یاد بھی کیا۔ علامہ واقعی کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے رسول طائف سے واپس آئے، یعنی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو چکا، اس کے بعد کا قصہ ہے، اور غزوہ یعنی طائف سے واپس آ رہے، تو آپ نے ایک مقام میں قیام کیا تھا اور وہاں پر صحابہ کو نماز پڑھائی، پر صحابہ تو تھے ہی نہیں وہاں۔ یہ غلط بات حضرت زید بن حارثہ سے، اور ابھی معراج کا قصہ ہے، اس لیے نماز فجر کی فرضیت بھی نہیں ہوئی، نماز فجر کی فرضیت بھی نہیں ہوئی، کہ اس میں جماعت وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہاں اللہ کے رسول پڑھتے تھے صبح کی نماز اور شام، دن میں تو موقع نہیں ملتا تھا، کفار مکہ جو ہے پریشان کرتے، تو وہ صبح اور شام کی نماز پڑھا کرتے تھے، نماز کا تصور پہلے سے چلا رہا ہے۔ تو وہاں صحابہ نہیں تھے حضرت زید بن حارثہ۔ اگر قصہ یہی ہے تو پھر ایسی صورت میں دو یہاں پر گڑبڑ ہوا،
ایک تو بھی اصحاب ہی ہے، صحابہ نہیں تھے وہاں پر جب صرف زید بن حارثہ تھے آپ کے ساتھ، آپ نے زید بن حارثہ کے ساتھ گئے۔ دوسری خرابی یہ ہوئی کہ بطن نخل جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ یہ جو یعنی طائف کے راستے میں جو جگہ ہے وہ ہے بطن نخلہ، نخلتو بطن نخل۔ علامہ واقدی نے اس قصے کو طائف سے واپسی والا قصہ قرار دیا ہے، اسی کو عام متن مفسرین نے کیا ہے۔ حوالہ رواہ الشیخان کا ہے، بخاری شریف میں جو روایت ہے دوسری، اللہ کے رسول سوق عکاظ جا رہے تھے، مارکیٹ ہے عکاظ نام کی ایک مارکیٹ ہے شہر جمار چودس، جمار چودس معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں معلوم جی یہیں دیوبند پہلے زمانے میں بہت مشہور وہ میلہ لگا کر، ابھی بھی لگتا ہے، تعلق کی طرح سے پابندی کو اس میں جا نہیں سکتا مذہبی میلہ۔ اسی طرح کا مذہبی میلہ جو ہے وہ مختلف جگہوں پر لگتا ہے، اسی طرح کتاب میلہ کسی جگہ لگتا ہے، کسی جگہ کوئی میلہ لگتا ہے، اسی طرح کا عکاظ جو ہے ایک مارکیٹ کا نام ہے، وہ میلہ سمجھتی ہے، اس میں سارے لوگ آتے ہیں اللہ کے رسول تبلیغ کے لیے، وہاں پر بہت لوگوں سے ملاقات ہوگی، تو تبلیغ کے لیے عکاظ جا رہے تھے، راستے میں نماز آپ نے پڑھی ہے، وہاں پر جنوں کی جماعت سے ملاقات ہوئی ہے اور جنہوں نے آپ کے اوپر جو جماعت قبول کیا۔ یہ بخاری کی روایت میں یہ دوسرا قصہ ہے، تھا لہٰذا جو حدیث سے جس کو تائید حاصل ہو وہی جو ہے تفسیر کے لیے زیادہ مناسب ہے، اور جو علامہ واقدی نے قصہ بیان کیا طائف سے واپسی کا وہ ٹھیک ہے، وہ تفسیر وہ بھی ہے لیکن اس کو تائید حاصل نہیں، سمجھا مولانا صاحب؟ اور بطن سے مراد یہاں بطن نخلہ ہے، یہ نخل بہرحال غلط ہے۔ فرماتے یستمعون القرآن کہ وہ قرآن کریم کو سنیں، جنات اس لیے بھیجا تھا کہ قرآن کریم کو سنیں، فلما حضروہ جب اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے یہ جنات، قالو کہنے لگے اچھا یہ جنات کیوں جو اس طرح میں تھے سننے کے اس میں، اس لیے کہ اوپر آنا جانا بند ہو چکا تھا، شہاب ثاقب فرشتوں کا پہرا لگا دیا گیا تھا اور شہاب ثاقب سے ان کا جو ہے استقبال ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں ایک پلان بنا کر کے جنات کی جماعت جو ہے منتشر ہوئی تھی کہ دنیا میں کیا واقعہ پیش آیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پابندی لگا دی گئی ہے اور یہ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اسی موقع پر یہ پہنچے تھے، فلما حضروہ جب وہاں پر پہنچے تو کہنے لگے اے قال بعضهم لبعض انصتوا، اے خاموش ہو، یہ کیا آواز آ رہی؟ یہ تو قرآن کریم کی، یہ تو وحی کی آواز آ رہی، یہ تو وحی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ وحی ہے۔ انصتوا اسمعوا لاستماعہ، غور سے سنو، کان لگاؤ اس کو غور سے سننے کے لیے، اس کو غور سے سنو۔ فلما قضی فرغ من قراءتی جب اللہ کے رسول نماز سے فارغ ہو گئے، ولوا رجعوا الی قومہم یہ جنات جو ہے اپنی قوم کے پاس گئے، منذرین انذار کرنے کے، سمجھا، ایمان لے آئے تھے اور انذار کرنے کے لیے، تخفیف اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے عذاب سے اگر ایمان نہیں لاتے ہیں، الا یؤمنوا وکانوا یہود، اور یہ جو جنات تھے وہ سب یہود، سمجھا، یہود تھے، یہ ان کو صاحب کتاب نے اس وجہ سے یہ بات کہی ہے کہ آگے آ رہا ہے من بعد موسیٰ، یہ موسیٰ کا تذکرہ جنات نے کیا ہے، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ نہیں کیا ہے، اس لیے شارع نے یہ سمجھا ہے کہ یہ جنات جو تھے وہ سب کے سب یہود، 9 یا 7 جتنے بھی تھے سب یہود تھے، حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن یہ بات فائنل معلوم نہیں ہے، صاف معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ کا تذکرہ نہیں ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ نصارہ نہیں، ہو سکتا نصارہ بھی۔ حضرت موسیٰ کا تذکرہ تو اس لیے حضرت موسیٰ کی جو کتاب تورات ہے وہی تورات جامع کتاب، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی حکم ہے کہ اس کی تبلیغ کرو،
انجیل میں جو مضامین ہیں، جو احکام ہیں، وہ تو بہت ہی مختصر سے احکام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی تبلیغ کا حکم حضرت عیسیٰ کو تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ جنات نے حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا ہو اور حضرت عیسیٰ کا تذکرہ نہیں کیا۔ ایسا ہوا ہے، ورقہ بن نوفل نصرانی تھے، ورقہ بن نوفل نصرانی تھے۔ آپ جب حدیث کی کتاب میں پہنچیں گے، لاک ڈاؤن وغیرہ نہیں ہوا تو انشاءاللہ پہنچ ہی جائے گے 1-2 سال میں، تو وہاں پر جو ہے آپ پڑھیں گے ورقہ بن نوفل نصرانی تھے۔ ورقہ بن نوفل نے اللہ کے رسول کی بات کو سن کر کے کہا کہ ارے یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہے، حضرت موسیٰ کا تذکرہ، جب وہ نصرانی تھے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جو تھے حضرت موسیٰ ہی کی شریعت کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اس لیے یہ جو ہے اس سے استنباط کرنا کہ یہود تھے، یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اب وہ کیا ہے، کیونکہ قرآن حدیث میں اور قرآن میں اس کی تصریح نہیں ہے، اقوال صحابہ میں اس کی تصریح نہیں ہے، اس لیے مصنف کا یہ نتیجہ حمل کرنا وہ فیہ ما فیہ ہے۔ آج جو ہے مصنف تھوڑا سا وہ ہے، قالوا یہود، قالوا انہوں نے کہا، مطلب جنہوں نے کہا، یا قومنا اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک کتاب سنی ہے قرآن کریم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ اپنے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اے تقدمہ کالتوراۃ یہدی الی الحق، اور حق کی ہدایت کرنے والی ہے، یعنی اسلام کی ہدایت کرنے والی ہے، وإلی طریق مستقیم، اور طریق مستقیم کی ہدایت کرنے والی۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے میری قوم، ایمان کی طرف دعوت دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو۔ ترغیب بھی دی ہے اور جنات نے اپنی قوم کو ترغیب دی، پیار سے بھی سمجھایا ہے، اور جب پیار سے نہیں سمجھے ہیں تو تھوڑا سا غصے کا اظہار بھی کیا۔ ترغیب اور ترغیب دونوں طریقہ اختیار کیا جنات نے۔ یہاں ترغیب ہے، اے میری قوم، ایمان کی طرف دعوت دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر لو، مان لو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، ترغیب، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اے بعض گناہوں کو معاف کر دے گا، کیوں؟ لأن منها المظالم، اس لیے کہ بعض گناہ جو ہے وہ مظالم کے قبیل، حقوق العباد کے قبیل، مظالم کا مطلب ہوتا ہے حقوق العباد، حقوق العباد کو عباد ہی معاف کریں گے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو ولا تغفر الا برضا اربابها، وہ معاف نہیں ہوں گے مگر انسان کی رضا کے بغیر وہ معاف نہیں ہوں گے۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ تم کو دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اگر ایمان لاؤ گے تو دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ عذاب سے بچ جانے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ مومن، جو کافر جن ہیں وہ تو جہنم میں رہیں گے، سمجھا نا، لیکن جو مومن جن ہیں اللہ نے اس کو نجات دے دی جہنم سے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی کافی، نہ جہنم سے نجات ہو گئی، یہی کافی ہے، اس کے آگے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جہنم سے نجات دے دی جائے گی، آگے ان کے لیے ثواب ہوگا، یعنی جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، سب کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، اس کے بعد سب جو ہے ختم ہو جائیں گے، ثواب کا تذکرہ نہیں ہے۔ جو کافر ہیں وہ تو جہنم میں رہیں گے، لیکن جو مومن ہیں ان کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، صرف عذاب سے ان کو محفوظ کریں گے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں، ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ جس طرح سے انسانوں کا حال ہوگا اسی طرح سے جنات کا بھی حال ہوگا، یعنی ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آیا سمجھ میں آیا؟ اس سلسلے میں دو رائے ہے کہ صرف جو ہے نجات من النار ہوگی یا پھر جو ہے ثواب بھی اس کو ملے گا۔ امام ابو حنیفہ ثواب کے قائل نہیں ہیں اور باقی ائمہ جو ہے ثواب کے قائل نہیں ہیں۔ سب وہاں جا کر کے سب معلوم ہو جائے گا کیا حقیقت، سمجھا؟ وَمَن لَا يُجِبْ، اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کو قبول نہ کرے، اس کی بات نہ مانے، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں اللہ کو ہرانے والا نہیں ہے، لَا يُعْجِزُ اللَّهَ بِالْحَرْبِ مِنْهُ، اور اس سے بھاگ کر کے اللہ کو ہرا نہیں سکتا ہے کہ وہ فوت ہو جائے۔
وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، یہ ترغیب ہے، ترغیب کے بعد ترغیب. سمجھا؟ اگر ایمان نہیں لاتے ہو تو یہ نہیں سمجھو کہ تم جو ہے چھوٹ جاؤ گے، تم جو ہے فوت ہو جاؤ گے اور تم بھاگ جاؤ گے. ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا. نہیں ہے اس کے لیے وَلَيْسَ لَهُ لِمَن لَا يُجِبْ، اور جس شخص نے نبی کی بات کو نہیں مانا اس کے لیے نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی نصرت کرنے والے. اولیاء یہ انصار یدفعون عن العذاب، مدد کرنے والے جو ان سے عذاب کو دفع کرے. اولئک فی ضلال مبین، جو لوگ اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانیں گے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گے. مبین بین ظالم. اولم یروا ان اللہ الذی خلق، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کا کلام شروع. یہاں تک جو ہے جن کا کلام تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا منکرین بعث کو معلوم نہیں؟ اولم یروا یعلم ای منکر البعث، منکرین بعث کو معلوم نہیں ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، جس اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. ولم یعی بخلقہن، اور ان کی پیدائش میں تھکا نہیں. لم یعی بخلقہن، ان کی پیدائش میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. لم یعجز عنہ، وہ عاجز نہیں ہوا. لم یعجز عنہ بقادر، کیا وہ اللہ قادر نہیں ہے؟ ان کو کیا یہ معلوم ان کو نہیں ہے کہ وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہ قادر ہے؟ سمجھا؟ فرماتے ہیں یہاں پر بقادرین جو ہے یہ ان کی خبر خبر ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ اس کی خبر بقادر. اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعد جو داخل ہوتی ہے خبر کے اوپر وہ نفی والے کلام میں داخل ہے. الیس اللہ، منفی کلام میں بعد جو خبر پر داخل ہوتی ہے، مثبت کلام میں داخل نہیں. یہاں پر مثبت کلام میں با کو داخل کر دیا گیا. اس کا جواب آگے دیتے ہیں کہ چونکہ پہلے نفی ہے الم یروا، الم یروا، اس کی وجہ سے یہ کلام بھی علیہ اللہ بقادرین کے درجے میں ہو گیا. پہلے چونکہ نفی آ چکی ہے اس لیے علیہ اللہ بقادرین کے درجے میں ہو گیا. جب علیہ اللہ بقادرین کے درجے میں ہو گیا تو با کا داخل کرنا صحیح ہو گیا. اسی کو فرماتے وزیدت باب فیہ، با کو اس میں زائد کر دیا اسی اشکال کا جواب دینے کے لیے کہ منفی میں داخل ہوتا مثبت میں نہیں. لأن الکلام کی قوت علیہ اللہ بقادر، کلام جو ہے علیہ اللہ بقادر کی قوت میں ہے علم یرو کی وجہ سے، اولم یرو کی وجہ سے. الا ان یحیی الموتى، کیا اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ بلا، کیوں نہیں. بلا بھی ایک قرینہ ہے. بلا جو آتا ہے وہ اس کام کے لیے نفی کو رد کرنے کے ہے نہیں، نفی کو رد کرنے کے لیے بلا اور کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے. کیوں نہیں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جملہ جو ہے یہ منفیہ ہے، جملہ جو مثبتہ نہیں ہے. بلا، کیوں نہیں، هو قادر على احیاء الموتى، وہ احیاء الموتى پر قادر ہے. انه على كل شيء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن کافروں کو جہنم میں عذاب دیا جائے. یعرضو کا ترجمہ یہاں پر روبرو کرنا نہیں، ہر جگہ ہم نے روبرو کیا ہے، سامنے کیا. یہاں پر مراد ہے جہنم میں عذاب دیا جائے گا. اسی لیے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آگے پوچھ رہا ہے الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا یہ حق نہیں ہے یہ عذاب دینا؟ اب جب عذاب میں تم مبتلا ہو گئے تو کیا تم کو محسوس ہو رہا کہ یہ حق نہیں ہے؟ اس کی وجہ سے شارع نے اس کا ترجمہ کیا ہے بِأَن يُعَذَّبُوا بِهَا، بئی طور کے اس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا. کہاں جائے گا ان سے؟ يُقَالُ لَهُمْ کا اضافہ اس لیے کیا ہے کہ الیس ھذا یہ مقولہ ہے اور اس کا قول محذوف ہے. الیس ھذا التعذیب بالحق، قالوا بلا، کہیں گے کہ کیوں نہیں، وربنا، ہمارے رب کی. قال، اللہ فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا نبی کو خطاب کر کے فاصبر کما صبر اولو العزم. یہ جو انبیاء کا تذکرہ پیچھے آیا ہے تو ان حضرات کی طرح سے آپ بھی صبر کیجئے اپنی قوم کی ایذا پر جیسا کہ ان حضرات نے صبر کیا. کما صبر اولو العزم، ہمت والوں نے صبر کیا، ہمت والے رسولوں نے صبر کیا. کما صبر اولو العزم من الرسل. اولو العزم سے
کون سے رسول مراد ہیں؟ ایک راجح قول یہ ہے کہ اولو العزم سے تمام رسول مراد، تمام انبیاء مراد، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب اولو العزم۔ اور اس کی دلیل بھی ہے کہ من الرسل جو ہے یہاں پر بیان آ رہا اولو العزم، سمجھا؟ بعض حضرات نے تعیین کی ہے تو تعیین میں اختلاف ہو گیا، بعض حضرات نے جو تعیین کی ہے اس میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ سب سے بہتر تعیین ان حضرات نے کی ہے جنہوں نے سورہ اس میں احزاب میں کیا ہے، لقد اخذنا المیثاق وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى۔ یہ چار انبیاء کا ذکر وہاں پر ہے۔ اس کو جو ہے بعض لوگوں نے کہا کہ اولو العزم، بعض لوگوں نے دوسرے انبیاء کا تذکرہ کیا۔ تعیین جن حضرات نے کی ہے تو انہوں نے متعدد قسم کی تعیین کی ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ اولو العزم کی کوئی تعیین نہیں ہے، جتنے بھی رسول گزرے ہیں وہ سب کے سب ہمت والے رسول ہیں، اولو العزم رسول۔ اسی کو ذکر فرماتے ہیں ذو الثبات والصبر علی الشدائد، ثبات والے اور شدائد اور صبر کرنے والے، من الرسول قبل کا آپ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں، فتکون ذا عزم، آپ بھی عزم والے ہوئیے، آپ بھی ہمت والے ہو۔ ومن للبیان، من الرسول میں من جو ہے وہ بیان کے لیے، وکلہم ذو عزم، ذو عزم سب کے سب جو ہے اولو العزم تھے۔ وقیل للتبعید، اور کہا گیا کہ یہاں پر من الرسول جو ہے وہ بعض رسول مراد ہیں، فلیس منہم آدم، تو ان میں حضرت آدم داخل نہیں ہوں گے، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی ارشاد کی وجہ سے کہ لم نجد لہ عزما، ان سے عزم کی نفی کی گئی۔ اسی طرح فرماتے ولا یونس، لقولہ تعالی، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تکن کصاحب الحوت، صاحب الحوت یعنی حضرت یونس کی طرف سے۔ جن حضرات نے تعیین کی ہے ان حضرات کے نزدیک یہ دونوں نبی جو ہے نکل گئے۔ ولا تستعجل لهم، اور ان کے لیے آپ جلدی مت کیجیے، عذاب کے لیے جلدی مت کیجیے، لقومک نزول العذاب بهم، اپنی قوم کے لیے نزول عذاب کے لیے جلدی مت کیجیے۔ قیل کأنه زجر منهم، کہا گیا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو پریشانی ہو رہی، زجر منهم بے قراری ہو رہی تھی، بے چینی ہو رہی تھی۔ فأحب نزول العذاب بهم، اللہ کے رسول نے بھی چاہا تھا کہ ان پر عذاب نازل ہو جائے۔ فأمر بالصبر وترک الاستعجال للعذاب، ان کو حکم دیا گیا صبر کرنے کا اور عذاب کے لیے جلدی نہ مچانے کا۔ فإنه نازل بهم لا محالة، اس لیے کہ عذاب تو ان کے اوپر یقیناً نازل ہونے والا ہے۔ اس کأنہم یوم یرون ما یوعدون، اس گویا کہ جس دن اس کو دیکھیں گے جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، آخرت میں ایسا محسوس کریں گے کہ لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، کہ دنیا میں بس نہار دن کی ایک گھڑی ہی ٹھہرے، زیادہ نہیں رکے، حالانکہ بہت دنوں رکے، کیونکہ آخرت کی مشقت اور آخرت کی غلامی کے مقابلے میں دنیا کی جو زندگی ہے وہ بہت تھوڑی محسوس ہوگی، تو وہ ایسا محسوس کریں گے کہ لم یلبثوا فی الدنیا لطولہ، آخرت کے طویل ہونے کی وجہ، عذاب کے طویل ہونے کی وجہ سے وہ یہ سمجھیں گے کہ دنیا میں اپنے ظن کے مطابق نہیں ٹھہرے ہیں، مگر دن کی ایک گھڑی۔ بلاغ یہ خبر ہے، مبتدا یہاں پر محذوف ہے، ھذا القرآن بلاغ، یہ قرآن وہ تبلیغ کے لیے، تبلیغ من اللہ علیکم، اللہ کی طرف سے تمہاری جانب تبلیغ کے لیے ہے۔ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، عذاب کے کوئی آ رہا کیا؟ آنے کی کوئی آ رہا؟ مولانا حذیفہ صاحب تو ادھر سے آتے ہیں، وہ پہلے سے آ گئے ہیں، سو رہے ہیں، وہ آئے نہیں۔ اچھا، فرماتے ہیں فہل یہلک، نہیں ہلاک کیے جائیں گے عذاب کی رویت کے وقت میں مگر فاسق لوگ، یعنی کافر۔ حاضری لینے سے معلوم ہو جائے۔ اچھا حاضری کا انتظار کر رہے تھے کیا؟ حاضری کا انتظار کر رہے تھے، پہلے زمانے میں حاضری وغیرہ نہیں لی جاتی تھی، اس لیے کہ سب حاضری کو کیا ضرورت ہے، تعلق کے تک ہوتی ہے حاضری مناسب معلوم۔
اتنی محنت سے تو داخلہ ہوتا. پھر جو ہے محمد جان فیضان عارف تحسین عادل حیات السلام ویس حذیفہ اخلاق سید جلیل لبیک میزان الرحمان عبد القادر سمیع الاسلام محمد یحییٰ محمد نادر محمد محمد عطا اللہ سیفی آدمی محمد ارشد فیروز احمد وسیم جمال محمد فیاض علیم الدین عبد المطلب محمد عادل جلالین بھائی لبیک امان جلالین بھائی جواد احمد لطف الحق صدیق الہلال محمد غیر عبداللہ سید جلال الدین محمد شعیب عالم سہارنپور عفان انس عبد المومن نور عالم لبیک عمار بدر الاسلام شہرون محمد ظہیر طلحہ جنید مبشر حذیف شعیب عاشق الہی اسد اللہ احمد عارف علی محمد بلال عارف عالم سیف اللہ محمد سرفراز نوید عالم عبدالعزیز فیضان محمد نعمان محمد سلمان مسعود فیصل حذیفہ خان محمد صاحب مقصود عالم مصیب اسد اللہ عبد المصفر عاقب لبیک عبید خان نور الدین محمد نوید نعمت اللہ عثمان سورۃ الختان مدنیت سال بھی نام ہے محمد بھی نام ہے اور الذین کفروا بھی نام الذین کفروا تین نام مدنی ہے الا وکحی من قریہ کحی من قریہ یہ ایک رائے کے مطابق محمد نازل ہوئی کحی من قریہ جب اللہ کے رسول ہجرت کے لیے مکے سے نکلے باہر نکل کر کے مکے کو دیکھا اور بڑی حسرت سے کہا تھا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں, اگر میری قوم نہیں نکالتی تو میں اس شہر کو نہیں. اس پر کیا آیت نازل ہوئی. اب ہجرت کے لیے آپ نکل کے تو یہ مکی ہوئی یا مدنی ہوئی. جن لوگوں نے یہ کہا کہ مدینہ پہنچنے کے بعد جو آیت نازل ہوئی ہے وہ مدنی ہے, انہوں نے اس کو مکی قرار دی. جنہوں نے کہا کہ ہجرت شروع کرتے ہی مدنی آیات کا سلسلہ شروع ہو گیا, انہوں نے اس کو مدنی قرار دیا. سمجھا ہوگا؟ یہ بالکل اس وقت آیت نازل ہوئی جبکہ آپ ہجرت کے لیے باہر نکلے غار میں جانے کے لیے, اور اس وقت مکے سے خطاب فرمایا تھا. تو چونکہ ہجرت کے لیے نکل چکے تھے اس لیے علماء کے مابین اختلاف ہوا کہ یہ مدنی ہے اور یا مکی. صحیح بات یہ ہے مدنی صورت مدنی آیتیں وہ ہیں جو مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی. اس سے پہلے سفر کی حالت میں جو بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ سب کے سب مکی ہیں. اس لحاظ سے وقائع من قریۃ جو ہے یہ بھی مکی ہے. او مکیہ دوسرا پر مکیہ وہی 98 او 39 بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, جن لوگوں نے کفر کیا اہل مکہ میں اور غیروں کو روکا اللہ کے راستے سے ایمان لانے سے. اضل اعمالهم, اللہ نے ان کے اعمال کو حبط کر دیا, اللہ نے ان کے اعمال کو بیکار کر دیا. بہت سارے اچھے اعمال کرتے تھے, حاجیوں کو پانی پلاتے تھے, کھانا کھلاتے تھے, خدمت کرتے تھے, بہت سارے اچھے کام کرتے تھے, لیکن سارے اچھے کاموں کے لیے شرط جو ہے وہ ایمان. آخرت میں اسی وقت معتبر ہے
جبکہ وہ مومن ہو، بغیر ایمان کے یہ سب اعمال وہ مفید نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اطعام، جیسے کھانا کھلانا، وصیلۃ الارحام، فلا یرون لها فی الآخرۃ ثوابا، ان اعمال کے لیے آخرت میں کوئی ثواب وہ نہیں دے۔ وَيُجْزَوْنَ بِهَا فِي الدُّنْيَا مِنْهَا، دنیا میں اللہ اپنے فضل سے ان کو جزا دیتا، اچھا کام کرنے والے کو اللہ دنیا میں جزا دیتا، سمجھا؟ دنیاوی جزا دیتا، بس یہی کافی ہے، آخرت کے لیے کچھ نہیں۔ بند کر دو، بند کر دو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا، اور ایمان لے آئے اس کے اوپر جو اللہ کے نبی پر نازل کیا گیا، وَهُوَ الْحَقُّ، اور یقیناً وہی حق ہے، یعنی یہ هو الحق جملہ معترضہ ہے، تو آپ ان کے رب کی طرف سے، تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور اللہ کے نبی پر جو چیز نازل ہوئی اس پر ایمان لائے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح، اللہ تعالیٰ ان کے سیئات کو معاف کرے گا، غفر لہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور ان کے حال کو ٹھیک کر بالہم، ان کے حال کو ٹھیک کر دے گا دنیا میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق، اللہ تعالیٰ دنیا میں نیکیوں کی توفیق دے گا، اور آخرت میں تو جنت ہے۔ اصلح بالہم ای حالہم فلا یعصونہ، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی عصیان نہیں کرتے۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق، یہ جو اضلال الاعمال، اعمال کا بیکار ہو جانا، بیکار کر دیا جانا، اضلال الاعمال، اعمال کا بیکار کر دیا جانا، وتکفیر السیئات، اور مومنوں کے لیے سیئات کی تکفیر، یہ اس وجہ سے ہے کہ کافروں نے باطل کی اتباع، باطل کی اتباع کی، شیطان کی اتباع کی، اور مومنوں نے حق کی اتباع کی، قرآن کریم کی اتباع، اپنے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ كذلك يضرب الله للناس امثالهم، كذلك مثل ذلك البيان، وہی پوری تفسیر اس بیان کی طرح سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کے حالات بیان کرتا ہے، ان کے امثال سے مراد یبین احوالهم، ان کے احوال کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ فالکافر یحبط عمله، کافر کا عمل حبط ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، والمؤمن یغفر ذلته، اور مومن جو ہے ان کے زلات کو معاف کر، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ بہرحال اعمال کا ضائع ہو جانا اور اعمال کا کارآمد ہونا، پیچھے معلوم ہوا کہ ایمان جو ہے یہ کیا ہے، یہ ایمان جو ہے کارآمد بنانے والا ہے، اور کفر جو ہے وہ ضائع کرنے والا ہے، مفسد ہے کفر، اور ایمان جو ہے مصلح، ایمان کی وجہ سے دنیا کے جو کام ہیں وہ اچھے ہو جاتے ہیں آخرت میں، اور کفر کی وجہ سے دنیا کے اچھے کام بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ یہی تو پیچھے آیات سے یہ بات معلوم ہوئی۔ تو اب کفر کا جو اثر ہے، کفر کو ختم کرنا ضروری ہے تاکہ اعمال جو ہے وہ اچھے ہو، کفر کو ختم کرنا ضروری ہے تاکہ اعمال لوگوں کے اچھے ہو جائیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجویز کی ہے قتال، قتال کے ذریعے سے کفر کا اثر جو ہے وہ ختم ہوگا، وہ ظاہر مناسبت سمجھ پائی مولانا صاحب؟ کفر کا جو ہے مبطل ہونا اور ایمان کا مصلح ہونا ثابت ہوا، تب اثر کفر کو زائل کرنے کے لیے جو نسخہ ہے، سب سے اہم نسخہ، بہت سارے نسخے ہیں، ان میں سے ایک اہم نسخہ جو ہے وہ قتال ہے۔ قتال کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے اسلام کو قوت اور برتری بھی حاصل ہوتی ہے اور کفر کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ جب کفر کی کمر ٹوٹ جائے گی تو جو مومن ہیں وہ بھی اچھے اعمال کریں گے، اور اگر کفر شوکت میں ہوگا، غلبے میں ہوگا، تو مومن بھی اچھے کام کرنے سے گریز کرے۔ حالات کی وجہ سے اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں، برے اعمال بھی ہوتے ہیں، ماحول کی وجہ سے، نہیں مولانا صاحب؟ صرف اس میں فائدہ
مومنوں کا ہی نہیں ہے، اس میں فائدہ پورے عالم کا ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آگے جو ہے قتال کا حکم بیان فرماتے ہیں، قتال کو بیان فرماتے ہیں۔ بات سمجھ میں مناسبت سمجھ میں فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ، مدنی آیات میں قتال کا ذکر ہوگا، منافقین سے خطاب ہوگا، کفار کا بھی ذکر ہوگا کیونکہ کفار سے معاملہ نمٹ لیا گیا ہے، ان کا بھی ذکر ہوگا، لیکن اصل خطاب جو ہے وہ منافقین وغیرہ یہود و نصارہ سے اور جو ہے قتال وغیرہ کا احکام وغیرہ کا ذکر ہوگا۔ اب شروع حصے میں آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، بس جب تمہاری مٹبھیڑ ہو جائے کافروں، جب تمہاری مٹبھیڑ ہو جائے کافروں سے فَضَرْبَ الرِّقَابِ، گردن پر مارو۔ کیونکہ عام طور پر قتل جو ہوتا ہے گردن کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس لیے رقاب کا ذکر کیا گیا، ورنہ تو کہیں پر بھی مار سکتے۔ فَضَرْبَ الرِّقَابِ اصل میں فَضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَابِ، فَضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَابِ۔ مصدر، یہ مصدر ہے ضرب الرقاب، بدل ہے لفظ سے من اللفظ بفعله، وہ اس لفظ سے جو اس کے فعل سے ہے، یعنی فضربوا رقابا، فضربوا یہاں پر محذوف ہے اور اسی کا یہ مفعول مطلق ہے، ای اقتلوا، یعنی ان کو قتل کرو۔ وعبر بضرب الرقاب، ضرب الرقاب سے تعبیر کیا گیا لأن الغالب فی القتل ان یکون بضرب الرقبہ، اس لیے کہ عام طور پر قتل میں جو ہوتا ہے ضرب الرقبہ ہی کے ذریعے سے قتل ہوا کرتا ہے، عام مطلب۔ حتی اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب مکمل طور پر قتل کر چکو، سمجھا، مکمل طور پر قتل کر چکو، اسخنتموہم ای اکثرتم فیہم القتل، اسخان کا مطلب اتنا مجروح کر دیا اب اٹھنے کے لائق نہیں، سمجھا، اب قتال اب تلوار لینے کے لائق نہیں ہے، بندوق لینے کے لائق نہیں ہے، جب زیادہ قتل کر لو، سمجھا، مکمل طور پر قتل کر لو، یعنی زیادہ قتل، انہوں نے ترجمہ اکثر کن سے کیا، اکثر قتل، تو اب تمہارا کام کیا ہونا چاہیے کہ جو باقی بچ گئے کفار ان کو گرفتار پکڑو، ایسا نہیں کہ بھاگ کر کے کہیں جمعیت بنا لے اور پھر تمہارے اوپر حملہ کریں، باقی کو پکڑ لو۔ کون سے کفار کو؟ لڑنے والے کو نہیں، جتنے بھی آئے سب کو پکڑو، بچوں کو بھی پکڑو، عورتوں کو بھی پکڑو، سمجھا، اور لڑنے والوں کو بھی پکڑو، تاکہ اسلام یعنی کفر کی شوکت ٹوٹ جائے، سمجھا۔ یہ فرمایا گیا اسخنتم ای اکثرتم فیہم القتل فشدوا الوثاق، مضبوط باندھ لو، وثاق وثوق اس کی جمع آتی ہے وثوق، جیسے رباط کی جمع ربط، اسی طرح وثاق کی جمع وثوق، اس کے معنی ہوتا ہے وہ رسی جس سے باندھا ہے، وہ رسی جس سے باندھا جاتا ہے اس کو وثاق کہا جاتا ہے، یہاں پر مراد وثاق کہا جاتا ہے، اس کے معنی یہاں پر ہے مضبوط باندھ لو، ای فامسکوا عنہ وَأْسِرُوهُمْ، ان کو روک لو، ان کو قید کر لو، وَشُدُّ الْوَثَاقَ، اور مضبوط باندھو، شد الوثاق، اتنا مضبوط نہیں کہ ان کو تکلیف دینا جو ہے مجرمین کو، سمجھانا قیدی کو جائز نہیں ہے، ان کی تمام چیزوں کی رعایت کرنا، جو سزا طے ہوگی وہ سزا دی جائے گی، لیکن سزا سے پہلے ان کے ساتھ معاملہ انسانیت کے کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں گرفتار کیے گئے، مسلمانوں کو کافی تکلیف تھی، خاندانی نبوت کا آدمی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، حضرت عباس کو پکڑ لیا، ان کے جسم سے کرتا بھی ظاہر ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، گر گیا تھا، لوگوں نے مضبوط باندھ ساتھ میں کراہتے تھے۔ اللہ کے رسول نے جب سنی ان کی کراہ کی آواز کو، اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت عباس کرا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ بہت ٹائٹ باندھا گیا، نہیں ڈھیلا۔ مقصود جو ہے ان کے ساتھ وہ انسانیت کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے وہ لڑنے کے لیے آئے، ان کی سزا یہی بہت ہے کہ ان کو قیدی بنا لیا، قیدی بنا، لیکن ان کی انسانیت کا جو بھی معاملہ ہو سکتا ہے وہ کرنا ضروری ہوتا ہے، سمجھا۔ یہ ہے شد الوثاق کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو ہے باندھ لو، ماجوسق به الاسر، جس کے ذریعے سے قیدیوں کو، اسیر کی جمع، اس کے ذریعے سے قیدیوں کو باندھا جاتا ہے۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ،
بس یا تو اس کے بعد احسان کرنا ہے، یعنی تمنون منن، تمنون جو ہے یہاں پر ایک محذوف کا اس کا مصدر ہے، مصدر بدل من اللفظ بفعله ای تمنون علیہ باطلاقهم من غیر شیء۔ من کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کچھ لیے ہوئے ان کو چھوڑ دیں، باطلاقهم من غیر شیء، کچھ لیے بغیر ان کو چھوڑ دینا، اطلاق کے معنی چھوڑ دیں، بس ان کو ان سے کچھ لیے بغیر چھوڑ دیں۔ وَإِمَّا فِدَاءً، یا پھر کچھ لے کر کے تم چھوڑ، اِمَّا فِدَاءً أَيْ تُفَادُونَهُمْ، یعنی تم ان سے فدیہ لے لو، مال کا فدیہ لے لو، یا مسلمانوں کے قیدیوں کا فدیہ، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ اہل حرب، حرب سے مراد اہل حرب ہے، نسبت مجازی ہے، حرب کی طرف نسبت جو ہے یہ نسبت مجازی ہے، اہل حرب مراد ہے، یہاں تک کہ اہل حرب اپنے ہتھیار کو رکھیں۔ اہل حرب اپنے ہتھیار کو کب رکھیں گے؟ اس کی دو ہی شکل ہو سکتی ہے، یا تو مومن ہو جائے یا ہمارے اسلامی نظام کو مانو، یعنی جزیہ دینا قبول۔ دو ہی شکل ہو سکتی ہے، ذمہ بن جائے تو ہتھیار اٹھانے کی اجازت اب ان کو نہیں ہوگی، یا مومن ہو جائے تو ہتھیار اٹھا نہیں سکیں گے۔ یہ مطلب ہے حتی تضع الحرب اوزارها، یہاں تک کہ وہ اپنے ہتھیار کو رکھ دے، یعنی مومن ہو جائے یا پھر ذمہ، اس وقت تک ان سے قتال کرو۔ اثقالها من السلاح وغیرہ، ہتھیار وغیرہ کے بوجھ کو رکھ دیں، بأن یسلم الکفار، بئی طور کے کفار مسلمان ہو جائیں، او یدخلوا فی العہد، یا اسلامی عہد میں داخل ہو جائیں۔ ھذا غایۃ للقتل والاسر، یہ قتل اور اسر کی انتہا ہے، یہ قید کرنے اور قتل کرنے کی یہ غایت ہے، انتہا، اس وقت تک قتال چلے۔ اب سمجھو، حتی اذا اسخنتم، یعنی اسخنتموہم، اس کی ایک تفسیر تو یہی کی گئی کہ جب مکمل طور پر قتل سے فارغ ہو جاؤ، اب یہ دیکھو کہ ان میں لڑنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، تو باقی کافروں کو قید، سمجھا، باقی کافروں کو قید کر لو، یہی یہ ترجمہ فرما رہے ہیں، اور یہ بہت مناسب ہے۔ اس کے بعد جو حکم دیا گیا، دو حکم دیے گئے، تین حکم ہے یہاں پر۔ کافروں کو قتل کرنا ہے، قتل کرنے کا ذکر تو صراحتاً ہے، اور جن کو قید کیا گیا یا تو ان کے اوپر احسان کیا جائے، بغیر مال کے چھوڑ دیا جائے، یا یہ ہے کہ فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ چار چیزیں ہوتی ہیں، قیدیوں کے ساتھ چار معاملے ہوتے ہیں، یا تو اس کو قتل کر دیا جائے، جیسا وہ جو ہے کھانا والا جو برتن ہے کسی کو کھیل، ارے جہاد کے بارے میں وہ کتاب السیر میں آئے نا، وہاں جو ہے ہدایہ میں کتاب السیر ہے، اس میں پوری تفصیل ہے۔ یہاں مجھے ایک آیت آئی ہے، وہ یہ جو ہے مسئلہ جو ہے قیدیوں کا، وہ ایسا کر سکتے مارا صحابہ کرام نے، وہ غزوہ فتح مکہ میں جو ہے، فتح مکہ میں وہ بدر جو ہے ایک کو پکڑا تھا اور اس کو مارنا شروع کر دیا، اور پوچھا کہ بھائی تم کس کے ساتھ؟ اس نے کہا ابو جہل کے ساتھ۔ صحابہ نہیں چاہتے ابو جہل والا قافلہ نہیں، صحابہ تو چاہتے تھے ابو سفیان والا قافلہ۔ عیر اور نفیر آیا ہے، وہ شروع میں اس کا قصہ ہے، نفیر نہیں چاہتے تھے، عیر چاہتے تھے، اس کو مارنا شروع کیا، یہاں تک اس نے اقرار کیا کہ میں جو ہوں وہ ابو جہل کے تینی نفیر کے ساتھ نہیں، عیر کے ساتھ ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب اس نے سچ کہا تو تم نے مارا، اور جب جھوٹ کہا تو تم نے چھوڑ دیا۔ راز معلوم کرنے کے لیے مان سکتے ہیں، وہ قیدیوں کے حقوق کے، وہ کتاب السیر میں تفصیلی بات ہے، ہدایت کا سب سے تفصیلی بات کتاب میں نے پڑھایا، کون کو نہیں پڑھایا؟ اب وقت سے قبل جو ہے آپ لوگ کیوں بول رہے ہیں؟ ابھی تو 1.5-2 مہینہ باقی ہے، ابھی ہونے دیجیے، ہونے دیجیے، نہیں یہاں اس سال آیا تو آئندے سال آ جائے، سمجھا؟ آئندے سال مشکاہ شریف میں بھی نہیں آ سکا، تب تو بخاری شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ہر ایک میں یہ بات موجود ہے۔ سر وقت سے قبل جو ہے وہ یعنی جلدی نہیں کرنا۔
تو فرماتے ہیں چار چیزیں ہوتی ہیں. میں ایک اہم بات بتا رہا تھا کہ قیدیوں کے ساتھ چار معاملے، یا تو قیدیوں کو قتل کر دیا، ایک شکل یہ. دوسری شکل یہ ہے کہ قیدیوں کو غلام بنا دیا، استرقاق، اس کو استرقاق، غلام بنا دیا. قیدیوں کو غلام بنا لیا جائے، وہ بھی ٹھیک ہے. اور کیوں غلام کو سوچنے سمجھنے کا جو ہے موقع نہیں ملتا، وہ اپنے دماغ سے سوچتا ہی نہیں. سمجھا؟ ہم لوگ غلامیت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم لوگ اپنے دماغ سے سوچتے ہی نہیں. ہم لوگ تو صرف وہ سوچتے ہیں کہ ہندوانہ نظام کے مطابق ہماری شریعت کیسے ہو جائے. سمجھا؟ سوچنے سمجھنے کا جو ہے مادہ ختم ہو جاتا ہے غلام کو. وہ سب آقا کی بات پر ہی جو ہے آمنا و صدقنا ہاں ہاں کرتا رہتا ہے. سمجھا؟ اس لیے غلام بنا. تیسری شکل یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دو، پیسے دے کر کے چھوڑ. اور تیسری شکل یہ ہے کہ بغیر پیسے کے چھوڑ. من ہو یا فدا، یہ چار چیزیں ہیں. ائمہ ثلاثہ اور جمہور یہ فرماتے ہیں چاروں حکم باقی ہے. ائمہ ثلاثہ اور جمہور فرماتے ہیں کہ چاروں حکم یہ باقی ہے. امام المسلمین کو اختیار ہے. امام المسلمین چاہے تو قیدیوں کو قتل کرا دے، چاہے غلام بنا لے، چاہے اس کو فدیہ لے کے چھوڑ دے یا بغیر فدیہ کے چھوڑ دے. امام المسلمین کو اختیار ہے. یہاں پر قرآن کریم میں فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً کا، اور یہ آیت ناسخ، یہ آیت منسوخ نہیں ہے. یہاں پر تین چیزوں کا ذکر کیا گیا. ایک جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ قتل کا ذکر کیا گیا، اور دو چیزوں کا ذکر کیا. استرقاق کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ استرقاق سب کا نہیں ہوتا. ہر ایک کو غلام نہیں بنا سکتے. غلام بنانے کی کچھ اصول و ضوابط ہیں. اب غلامیت کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا، لہٰذا ان اصول و ضوابط کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن ہدایت میں آئے، سمجھا؟ اس میں آئے گا، سب آئے گا. کتاب الفقہ بھی آئے گا، سمجھا؟ اس میں سب تفصیل ہوگی. تو کیونکہ استرقاق جو ہے وہ سب کا نہیں ہوتا، کچھ لوگ مستثنا ہیں. اس لیے قرآن کریم نے استرقاق کا ذکر نہیں کیا، اور یہ تین چیزوں کو ذکر کیا. یہ حضرات جمہور فرماتے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے. سمجھا؟ وہ فَاقْتُلُوهُمْ والی جو آیت ہے اس سے یہ منسوخ ہے کہ قتل ہی کرنا. سمجھا نا؟ اور قتل کرنے کے علاوہ غلام بنانا، دو ہی چیز. یا تو قتل ہوگا قیدیوں کا، یا پھر کیا ہوگا؟ غلام بنایا جائے گا. کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے یا بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا جائے. نہیں. غزوہ بدر میں جو کچھ ہوا فدیہ لے کر کے چھوڑا گیا، قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑا گیا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آیا. سمجھا؟ حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عذاب آ چکا تھا قریب میں. اگر وہ عذاب نازل ہوتا تو حضرت عمر اور سعد بن معاذ سے بچ پاتے، باقی کوئی بھی نہیں ہوتا. لیکن فدیہ دیا گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ حکم منسوخ ہو گیا، وہ غزوہ بدر کے ساتھ. اخیر میں جو آیت نازل ہوئی ہے قتل کرنے والا حکم جو نازل ہوا ہے، بس وہی جو ہے مسئلہ. یہ امام ابو حنیفہ کی طرف ایک قول منسوخ. لیکن صاحب تفسیر مظہری نے یہ بات لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ ایک قول ہے منسوخ. صحیح قول وہی ہے جو حضرات جمہور کا ہے. حضرات جمہور جو کچھ فرماتے ہیں وہی امام ابو حنیفہ کا مسلک بھی ہے، وہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی ہے. علامہ یہ صاحب تفسیر مظہری نے یہ بات لکھی ہے. اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام طحاوی معلوم ہے نہیں مولانا، بیرسٹر حنفیہ ہے، وہ حنفیہ کے وکیل بیرسٹر ہیں. ارے واقعتاً آپ پڑھیں گے طحاوی شریف، وہ بالکل مسئلے کو جو ہے صاف کر دیا ہے. یہ وکالت خوب کی ہے. یہ بیرسٹر حنفیہ ان کو کہا جاتا ہے، وکیل الحنفیہ کہا جاتا ہے. یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے وہ کہ صرف استرقاق اور جو قتل ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ چار، یہ جو مسلک جمہور کا ہے وہی مسلک امام ابو حنیفہ. آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ بہرحال یہ بات بیان فرما لیجیے. آگے فرماتے ہیں وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ
اگر اللہ چاہتا تو تم سے قتال نہیں کروا، اللہ تو 1 منٹ میں ان کو اوپر عذاب نازل کر کے ختم کر دیتا. سمجھا؟ جیسا پچھلے زمانے میں قتال نہیں ہوتا تھا، کچھ انبیاء کے ذمے جو قتال تھا، باقی انبیاء کے ذمے قتال نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمے قتال تھا، یوشع بن نون کے ذمے قتال تھا. حضرت عیسیٰ کی شریعت میں تو قتال ہے ہی نہیں، ایک تھپڑ مارا تو دوسرا تھپڑ بھی مروانا. سمجھا؟ ان کے یہاں تو ایسا مسئلہ تھا. لیکن جو ہے پچھلے زمانے میں جب کفر جب زور پکڑ لیتا تھا تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس کے اوپر عذاب آتا تھا اور عذاب کے ذریعے سے سب کو ختم کر دیا جاتا تھا. لیکن جو ہے وہ عذاب جو آئے گا تو اس میں سب ختم ہو جائیں گے، بچے بوڑھے جوان عورت مرد سب ختم ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں جہاد کو رکھا ہے، قتال کو رکھا ہے، اس لیے کہ اس میں ہر ایک کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. بوڑھوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، بچوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، عورتوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. صرف قتال کرنے والوں کو قتل کرنا ہے، ان سے قتال کرنا ہے. پھر اس میں سب قتل نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ قید ہو جائے اور قید ہونے کے بعد وہ غلامیت کی زندگی میں زندہ تو رہیں گے. سمجھا نا؟ ہو سکتا ہے کچھ فرار اختیار کریں تو اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، یہ ذمہ بن جائے تو چلو ایسا ہو سکتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہوا، یہ اللہ فرماتا ہے اگر اللہ چاہتا لانتصر منہم، ان تمام سے انتقام لیتا بغیر قتال کے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا قتال کا، لیبلو بعضکم ببعض، تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائے. کون اس حکم پر عمل کرتا ہے، کون عمل نہیں کرتا. لیبلو بعضکم ببعض منہم فی القتال فیسیر من قتل منکم الی الجنہ ومنہم الی النار. جو مقتول ہو گئے تم میں سے وہ جنت کی جانب ان کا ٹھکانہ ہے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو جہنم کی طرف. ارے غلامیت کا سلسلہ بند ہو گیا، اب بین الاقوامی قانون بن گیا ہے، اب کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا. عملی طور پر ختم ہو چکا ہے، اور حضور نے خود ترغیب دی ہے غلاموں کو آزاد کرنے کی. حضرت عبدالرحمن بن عوف نے 3000 غلاموں کو آزاد کیا. سمجھا؟ اور حضرت عثمان غنی نے اسی طرح سے آزاد کیا. غلامیت کو ختم کرنا یہ اسلام کا جو ہے وہ منشا ہے. سمجھا؟ جائز تو ہوگا لیکن بین الاقوامی قانون کے لحاظ سے جائز چیز کو چھوڑ دینا ضروری ہوتا ہے. بین الاقوامی قانون یہ ہے کہ کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا. سمجھا؟ وہ غلام استرقاق جو ہے حکم منسوخ نہیں ہوا، وہ جائز تو ہے، لیکن کوئی بھی جائز کام گورنمنٹ کے قانون کی وجہ سے یا بین الاقوامی قانون کی وجہ سے اس پر تھوڑے دنوں کے لیے وہ پابندی لگائی جا سکتی ہے. سمجھا نہیں؟ سب ہدایہ میں آگے تھا، ٹھیک سے پڑھنا غور کر کے. پہلے گھنٹے میں آیا کب؟ سمجھا نہیں؟ بہت سارے لوگ ادھر ادھر نظر آتے ہیں، اس لیے کہاں چلا گیا دیکھیے. ہاں، والذین قتلوا، اور جو لوگ قتل ہو گئے، والذین قتلوا، جو لوگ قتل ہو گئے، یعنی قاتل ہونا، قتل کر دینا اس میں بھی نفع ہے، اور مقتول ہو جانا اس میں بھی نفع ہے. آپ قتل کرنے میں بھی نفع ہے اور مقتول ہونے بھی نفع میں بھی نفع ہے. جو لوگ قتل ہو گئے اللہ کے راستے میں، فلن یضل اعمالهم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ختم نہیں کرے گا، حبط نہیں کرے گا. وسیہدیہم فی الدنیا والآخرہ الی ما ینفعہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اور آخرت میں ہدایت دے گا اسی چیز کی جو ان کے لیے نافع ہو. ویصلح بالہم، اور ان کے حال کو دنیا اور آخرت میں صحیح کر دے گا، اصلاح کر دے گا. فرماتے ہیں والذین قتلوا جو ہے ایک قرات میں قاتلوا، جنہوں نے قتال کیا، جنہوں نے قتال کیا. اور قتال کرنے کے بعد دو شکل ہے، یا تو وہ مقتول ہو گئے یا وہ مقتول نہیں. اگر مقتول ہو گئے تو ڈائریکٹ جنت میں پہنچ گئے، اور مقتول نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی حفاظت کرے. سمجھا نا؟ اس آیت کی وجہ سے کہ ایک قرات میں قاتلو ہے، شارح یہ فرماتے ہیں کہ قتلو جو ہے وہ قاتلو کے معنی، قتلو جو ہے وہ قاتلو کے معنی میں. اور اسی کو سامنے رکھ کر کے شارح اس کی تشریح فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے قتال کیا، قتال کرنے کے نتیجے میں دو جماعت ہو گئے. ایک تو وہ ہے جو شہید ہو گئے، وہ تو ٹھکانہ ان کا جو ہے وہ جنت ہو گیا.
لیکن جو شہید نہیں ہو سکے دنیا میں باقی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی یہاں پر حفاظت کا رسم کرے. آیا سمجھ میں آیا؟ یہ قاتلو کی تضمین کے ساتھ یہ کہیے کہ قاتلو کو ملا کر کے قتلو کا ترجمہ انہوں نے قاتلو کیا ہے اور پھر جو ہے دو گروہ انہوں نے بنایا ہے. دیکھیے فرماتے ہیں کہ فی قراءۃ قاتلوا الآیۃ نزلت یوم احد، یہ آیت جو ہے یوم احد میں نازل ہوئی ہے. وقد فشا فی المسلمین القتل والجراحات، غزوہ احد میں مسلمانوں میں بہت زیادہ قتل ہوا تھا اور بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے، 70,000 شہید ہوئے تھے اور تمام کے تمام جو مجروح تھے، تمام کے تمام مجروح اللہ کے رسول سمیت سب کے سب مجروح تھے اللہ کے راستے میں. وَلَن يُضِلَّ يُحْبِطَ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں اور آخرت میں نافع چیز کی طرف ان کی ہدایت کریں گے. سمجھا نا؟ جو شہید ہو گئے ان کے لیے جنت اور جو شہید نہیں ہوئے ان کے لیے دنیا میں نافع چیز، دین کے اعتبار سے جو نافع چیز اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دے گا. وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ حَالَهُمْ فِيهِمَا وَمَا فِي الدُّنْيَا، یہ اسی وجہ سے تشریح فرمانے جو دنیا میں نافع چیز ہے، ما فی الدنیا، دنیا میں جو نافع چیز ہے وہ شہید ہونے والوں کے لیے نہیں، لمن لم یقتل، ان کے لیے ہے جو شہید نہیں. اصل میں اشکال یہ ہوا کہ یہ کہہ رہے سیہدیہم کی تشریح فرمانے دنیا اور آخرت، اور قتلو کا لفظ آیا ہوا جو مقتول ہو گئے تو آخرت میں تو بات سمجھ میں آتی ہے، دنیا میں کیسے ان کی ہدایت ہوگی، دنیا میں ان کی ہدایت کس طرح سے ہوگی؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ یہ دنیا میں جو ہدایت ہوگی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ شہید نہیں ہے، اور جو لوگ شہید ہو چکے ہیں سمجھا ان کے لیے صرف آخرت میں. آیا سمجھ میں آیا؟ یا تو یہ کہیے کہ قاتلو کے معنی میں ہے، یا یہ کہہ دیجیے کہ قتلو کو تغلیباً یہاں پر کہا گیا ہے. اصل میں مراد تو مقتول ہونے والے اور مقتول نہ ہونے والے دونوں اس میں مراد ہے. مقتول ہونے والے کو ترجیح دے کر کے اور تغلیب کر کے یہاں پہ قتلو کا لفظ بولا گیا. آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ قتلو یا تو قاتلو کے معنی میں کر لیجیے یا قتلو جو ہے وہ قتلو ہی کے معنی میں ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ مقتول ہونا اور غیر مقتول ہونا دونوں ہے. غیر مقتول ہونے کو غلبہ دیا گیا اور غلبہ دے کر کے وہ قتلو کا لفظ بولا گیا، مراد یہاں پر دونوں. آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ یہ اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ یہدیہم سیہدیہم فی الدنیا والآخرہ میں دنیا اور آخرت کی جو تشریح انہوں نے کی ہے وہ کیسے صادق آ سکتی ہے مقبول کے لیے، شہید کے لیے. فرماتے ہیں وما فی الدنیا لمن لم یقتل وادرجوا فی قتلوا تقریبا، اور اس کو جو لوگ دنیا میں بچ گئے ان کو قتلوا میں داخل کیا گیا تقریبا. آیا سمجھ؟ قتلوا میں داخل کیے گئے وہ لوگ تقریبا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا جو جس جنت کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. عرفها، ان کے صفات اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. عرفها بینها، اللہ تعالیٰ نے ان کے صفات بتا دی ہے. اب جب وہاں جائے گا جنت میں تو پہچان لے، بلکہ ہر شخص اپنے مسکن کو اپنے مقام کو بغیر کسی کے بتائے ہوئے اپنے مقام تک پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کو اس طرح سے جو ہے بیان کیا ہے، اس طرح سے ذکر کیا. یہ بَيَّنَهَا لَهُمْ فَيَهْتَدُونَ إِلَىٰ مَسَاكِنِهِمْ، پس وہ اپنے مسکن کی طرف ہدایت پائیں گے، ان میں جنت میں اپنے مسکن کی طرف ہدایت پائیں گے اور اپنے ازواج کی طرف، اپنے خدام کی خدمین من غیر استدلال، بغیر کسی کے بتائے ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے مومنو، جہاد کی ترغیب. سمجھا؟ یہ جہاد کا فائدہ ہے، مقتول ہونے والوں کا بھی فائدہ ہے اور مقتول نہ ہونے والوں کا بھی فائدہ ہے. لہذا اے مومنو ان تنصروا اللہ، اگر اللہ کی نصرت کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی نصرت کرو گے، اللہ کے رسول کی نصرت کرو گے، اللہ بھی تمہاری نصرت کرے گا تمہارے دشمنوں کے خلاف. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. يُثَبِّتْكُمْ فِي الْمُعْتَرَكِ، یعنی مارکے میں، میدان کارزار میں. معترک میدان کارزار میں تمہارے قدم کو جما دے گا. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اہل مکہ میں سے، یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے. والذین کفروا تعسوا اور تعیسوا دونوں کو. تعیسوا یعنی ہلاک ہو گئے، ہلاکو کے معنی. سمجھا؟ یہ خبر محذوف ہے اور اس پر دلیل ہے فتعسل لهم، ہلاکت ہوں گی. یہ مفعول مطلق ہے تعیسوا کے.
ای ہلاکن و خیبۃ من اللہ واضل اعمالهم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو وہ ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو جو ہے وہ حبط کر دیا. عطف علی تعیب ذالک التعس والاذلال، یہ ہلاک ہونا، ان کے اعمال کو ختم کر دیا جانا، بانہم کرہوا ما انزل، اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس کو ناپسند کیا جس کو اللہ نے نازل فرمایا، جس قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا تھا اس کو ناپسند کیا، اس لیے کہ قرآن کریم میں جو احکام ہے وہ کرنے کے احکام ہیں، اور وہ کرنے کے جو احکام ہے وہ مشکل احکام. نماز پڑھنا کوئی آسان کام ہے؟ دیکھیے کتنے لوگ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ پڑھتے ہیں مولانا صاحب؟ اس میں پوچھا جائے تو نصف جو ہے وہ پڑھتے ہوں گے، نصف نہیں پڑھتے ہوں گے، اکیلے پڑھ لیتے ہوں گے، کچھ تو یوں ہی چھوڑ دیتے ہوں گے. سمجھا؟ تو کرنے کے جو احکام ہوتے ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں. تکلیفی احکام کا مطلب ہی کلفت ہے، مشقت ہے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے قرآن کریم کو ناپسند کیا. فرماتے ہیں کہ من القرآن المشتمل علی التکالیف، جو کہ قرآن وہ مشتمل ہے احکام تکلیفیہ، علی التکالیف، احکام تکلیفیہ پر. فاحبط اعمالهم، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو حبط کر دیا. افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چل کر کے نہیں دیکھتے ہیں؟ فینظروا، چلتے نہیں ہیں کہ دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے. دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. اہلک انفسہم واولادہم واموالہم، ان کی جانوں کو، ان کی اولاد کو، ان کے مالوں کو ہلاک کر دیا. وللکافرین امثالھا، کافروں کے لیے اسی طرح کا انجام ہوا کرتا ہے. للکافرین امثالھا امثال عاقبۃ من قبلہم، ان سے پہلے جو ہے ان کی انجام کا کے مثل جو ہوا کرتا ہے. ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، ذالک ای نصر المؤمنین وقہر الکافرین، ذالک کا مشار الیہ، مومنوں کی نصرت کیا کرنا اور کافروں کو مغلوب کرنا اس وجہ سے ہے کہ اللہ جو ہے مومنوں کا ناصر، اور وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، اور کافروں کے لیے اللہ ناصر نہیں ہے، نصرت کرنے والا نہیں ہے. یعنی مولا کے متعدد معنی آتے ہیں. اسی جگہ آیا ہے قرآن کریم میں کہ یہ کفار کو ردوا الی مولا الحق، مولا کا لفظ آیا ہے ان کے مولا کی طرف واپس کیا جائے. وہاں پر مولا کا معنی ناصر نہیں ہے، مولا کا معنی وہاں پر جو ہے مالک. مولا کا معنی مالک ہے. مالک اگر ہے تو مالک تو ہے اللہ تعالیٰ کافروں کا. مولا اس معنی میں یعنی اطلاق ہوگا، استعمال کیا جائے گا. لیکن مولا کا معنی ناصر، تو یہ نصرت جو ہے یہ مومنین کے ساتھ خاص ہے اور یہ جو ہے کافروں کے لیے نہیں. جب کیا ارے مولانا صاحب آپ وہ باب العتق آپ کو بے کرنا، آپ کو بے و شرع کرنا، بے و شرع مت پڑھو کیونکہ بے و شرع ہمیں کرنا نہیں. ساری چیزیں جو ہے وہ اس لیے نہیں پڑھی جاتی ہے کہ وہ ہم کریں. جب آپ باب العتق کو پڑھیں گے تو باب العتق کا مسئلہ تو ختم ہو گیا، غلامیت کا مسئلہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس سے بہت سے مسائل جو آج کل پھیلے ہوئے ہیں وہ مسائل مستنبط ہوتے ہیں. سمجھا نا؟ ساری چیزیں جو ہے اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے اس لیے نہیں پڑھی جاتی ہے ساری چیزیں. سمجھا نا؟ وہ اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ کتاب سمجھنا بھی ہے. دوسری بات یہ کہ کتاب العتق کو لوگ خراب سمجھتے ہیں. میں نے کتاب العتق سے بہت سے مسائل کو مستنبط کیا، جو آج کل کے جو جدید مسائل چل رہے ہیں مولانا صاحب وہ کتاب العتق ہی سے جو ہے مستنبط ہے. اس لیے وہ فائدے سے خالی نہیں ہے. کیوں پڑھاتے ہیں مولانا حسین صاحب سے؟ میرا اس سے کوئی تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور پڑھو گے مولانا صاحب چاہیے تو پڑھا دیتے ہیں، کل کم کل جو ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے. کل تو بھائی وہ بریانی وغیرہ کا مسئلہ نہیں، مکمل پورا کم کر دیا. Thank you.